अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज का कोरोना का अपडेट मैं आपको देता चलूं। वैसे इश्यूज़ तो और भी बहुत सारे हैं, ख़ास तौर पर शुगर मिल्स के हवाले से जो आज तफसीली फ़ैसला भी आ गया। ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्ला साहब ने फ़ैसला भी दे दिया, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो काउंट है इस वक्त कोरोना का, वो जिस तरह हम सुन रहे थे हुकूमत की तरफ से भी कि बाय एंड जून ये 3 लाख तक क्रॉस कर जाएगा या 3 लाख तक हो जाएगा, तो अब तो वो लगता है कि 22 जून को अगर ये 1,81,088 नंबर है कि टोटल जो इस वक्त केसेस हो गए हैं, तो ये एक बाइस से तशवीशनाक बात है। 1,81,088 और जो पिछले 24 घंटों में टेस्ट हुए हैं वो हैं 30,520 और जिनमें से 4,471 कंफर्म पॉजिटिव केसेस आए हैं कोरोना के। अमवात की तादाद 89 है पिछले 24 घंटों में, और इससे जो मजमूई तौर पर जो कोरोना से अमवात हुई हैं उनकी तादाद 3,590 हो गई है। रिकवर्ड जो हैं वो 71,458 हैं। ये एक अच्छा नंबर है कि काफ़ी लोग सेहतयाब होकर घरों को जा रहे हैं। क्रिटिकल में 3,219 हैं। सिंध में बदस्तूर बहुत ज़्यादा नंबर तेज़ी से बढ़ रहा है, 69,628 है। पंजाब में 66,943, इस्लामाबाद में 10,912, बलूचिस्तान में 9,475, केपी में 21,997, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 845 और गिलगित बल्तिस्तान में 1,288 इस वक्त कंफर्म केसेस आ चुके हुए हैं। और इस वक्त टोटल जितने टेस्ट हुए हैं पाकिस्तान में वो 1 लाख से 11 से बढ़कर 1,10,200 कुछ हो चुके हुए हैं टेस्ट, जो अब नए जो इस वक्त तक टेस्ट कंफर्म हुए हैं। इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन। और आज शुगर इंक्वायरी के हवाले से, वैसे तो बजट पर तकरीरें चल रही थी, वो सब ने सुनी हैं कि क्या मामला थे, किस तरफ जा रहे हैं मामला, हुकूमत के मामला किस तरफ जा रहे हैं। और सिंध और वफाक की लड़ाई जो है वो गर्म होती जा रही है। ख़ास तौर पर डॉक्टर शहबाज गिल जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं, उन्होंने जैकबाबाद में जाके एक हस्पताल की फुटेज दिखा के जो क्लेम्स थे सिंध हुकूमत के, वो उनको दिखाने की कोशिश की है कि जी ये आप क्लेम करते हैं कि पिछले 10 सालों में सिंध ने सबसे बेहतरीन सेहत का निज़ाम दिया है और बहुत सारे जो नए हस्पताल बनाए हैं और उनका जो भांडा है और जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं। जैकबाबाद में ये सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल का उन्होंने विज़िट कराया और जो हमने सूरत देखी वो उस पर फिर खैर जवाब भी आया नासिर शाह साहब का, नासिर हुसैन शाह साहब जो वज़ीर हैं सिंध हुकूमत में, उनका जवाब भी आया, उस पर भी बात करेंगे। शुगर की इंक्वायरी रिपोर्ट के हवाले से भी बात करेंगे कि मामला किस तरह चले गए। एक बहुत दिलचस्प बात जो हमारे दोस्त रऊफ़ क्लासा साहब ने अपने वी ब्लॉग में की, और वो ये थी कि जी ये जो पिटीशन पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन और अलाइड जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, उनकी जो पिटीशन थी उसमें सेंसिटिव और सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स यानी कि मिनट्स ऑफ द कैबिनेट मीटिंग मई 21 के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लगे हुए हैं, और उसमें उन्होंने उसी के बेस के ऊपर अपना केस बनाया और फैसला आपके सामने है। तो ये एक बहुत दिलचस्प सूरत हाल है, क्योंकि एक अगर आपको याद हो जब जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब ने एज ए स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर जो ओहदा संभाला था, एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑन इंफॉर्मेशन, उसमें उन्होंने कैबिनेट में बैठ के कहा था कि जी मैं आज आपको वार्न कर देता हूँ, नेक्स्ट मीटिंग में मैं नाम ले दूंगा कि यहाँ से कैबिनेट के मिनट्स और डिटेल्स जो हैं वो लीक नहीं होनी चाहिए। और उस पर बाकायदा उन्होंने इंक्वायरी भी करवाई और फिर बहुत सारी एजेंसीज एंगेज की हुई हैं। लेकिन ये मिनट्स पिटीशन का हिस्सा कैसे बन गए? अगर अदालत मंगवाए तो वो एक कुछ और बात होती है, लेकिन पिटीशन जो कि एक निजी सेक्टर की तरफ से पिटीशन गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स लग जाते हैं। तो ये एक यकीनन पूछने वाला सवाल है हुकूमत से कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। इसका मतलब है कि जानबूझकर जो शुगर की जो क्राइसिस, जो शुगर रिपोर्ट है, उसको कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश की गई है ताकि जिसने जो बोला था 21 मई की कैबिनेट में वो मनोअन उन मिनट्स में मौजूद था और वो उसका हिस्सा बन गया। और उसके बाद फैसला आपके सामने है जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि ये जो मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब को, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब को जो इख्तियारात तफवीज़ किए गए थे वो गलत हैं और उनका
جو ہیں وہ ان کا رائٹ نہیں بنتا, ان کا کلیم نہیں بنتا, یہ کیبنٹ کی ڈیسیژن ہونی چاہیے تھی. اور پھر آج جو ہے وہ یہ بھی واضح طور پر بتا دیا کہ عدالت نے حکومتی عہدیداران, وزراء اور معاونین سے امید رکھی ہے کہ شوگر ملز مالکان کو فیئر ٹرائل یقینی بنانے کے لیے بیان بازی نہیں کی جائے گی, جو ہم آئے روز سن رہے ہیں, دیکھتے ہیں کہ جی یہ ڈاکومنٹس آ گئے, یہ رپورٹ آ گئی, وہ ہو گیا, لیکن اس پہ بھی منع کر دیا. ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینیٹر عباس افریدی صاحب, رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے. بہت بہت شکریہ صاحب, افریدی صاحب. مسرت جمشید چیمہ صاحب, ترجمان حکومت پنجاب, لاہور سے مجھے جوائن کر رہی ہیں سیٹلائٹ لنک پر. بہت بہت شکریہ مسرت صاحبہ آپ کا بھی. اور اویس قادر شاہ صاحب, صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ سندھ ہیں, وہ اسکائپ پر مجھے جوائن کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. پہلے ذرا جو آج عمران خان صاحب نے احساس پروگرام کے 3 آف شوٹس کا انوگریشن کے وقت جو میڈیا جو بات کی, وہ ذرا آپ سن لیں کہ انہوں نے کیا بات کی, خاص طور پر لاک ڈاؤن کے حوالے سے, کہ صوبوں نے جو یہ لاک ڈاؤن کیا ہے اس حوالے سے یہ سن لیں کہ پرائم منسٹر نے آج کیا بات کی. یہ لاک ڈاؤن نے جو سچویشن کریٹ کی ہے, یہ انپریسیڈنٹڈ سچویشن ہے. میرے سے اگر وہ پوچھ لیتے صوبے تو میں کبھی اس طرح کا لاک ڈاؤن نہ ہونے دیتا, کیونکہ جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو پہلے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے لاک ڈاؤن سے معاشرے کے مختلف لوگوں کے اوپر کیا اثرات آئیں گے. لیکن ایک دم ایک پینک سی ہو گئی, سب نے فیصلہ کیا جی وبا پھیل رہی ہے. جی عباس افریدی صاحب, یہ پرائم منسٹر کی آپ نے بات سن لی. انہوں نے کہا کہ جی اگر صوبے مجھ سے پوچھ لیتے تو میں ان کو اس ہرگز یہ نہ کرنے دیتا, نہ ہونے دیتا لاک ڈاؤن. یہ جو ابھی جو صوبوں نے جو سمارٹ لاک ڈاؤن کیا اس حوالے سے بات کر رہے ہیں, یا جو پہلا لاک ڈاؤن تھا؟ یہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہے جس کو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ اس طرح ہونا چاہیے, اسی کو ابھی ڈینائی بھی کر رہے ہیں. اور میرے خیال آپ کے ساتھ ایک اور کلپ بھی ہوگی کہ وہ بھی آپ چلیں, وہ بھی ذرا سن لیں کہ 14 اپریل کو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا صوبوں کے حوالے سے, لاک ڈاؤن کے حوالے سے. سارے صوبوں کے اندر باقاعدہ تفصیل میں مشاورت ہوئی ہے. سارے صوبوں کے چیف منسٹرز کے ساتھ بھی مشاورت ہوئی ہے, اور تقریباً میں کہوں گا 98% اب مکمل طور پہ کنسنسس ہو گیا. 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کے پاس اختیارات ہیں, تو آج بھی اگر کوئی صوبے یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ تیار نہیں ہیں یا وہ ابھی ڈیلے کرنا چاہتے ہیں, تو یہ ان کے اوپر اختیارات ہیں. یہ سینٹر ان کے اوپر کسی قسم کا بھی اپنا جو سوچ ہے وہ لاگو نہیں کرے گا. کوئی سوچ لاگو نہیں کرے گی لاک ڈاؤن کے حوالے سے, ان کا اپنا اختیار ہے اگر وہ اس کو مزید ڈیلے کرنا چاہتے ہیں, لگانا چاہتے ہیں. اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھ سے مشورہ کرتے تو میں ان کو نہ, ان کے بھی پرائم منسٹر کے بھی پوائنٹس بڑے ویلڈ ہیں. غریب آدمی لاک ڈاؤن میں نہ روزگار کما پاتا ہے, اپنے بچوں کو روٹی روزی سے مطلب نہیں دے پاتا ہے. تو پرائم منسٹر کے بھی اور ہمارے جو معاشی حالات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے پرائم منسٹر بھی تو غلط بات نہیں کر رہے. باس افریدی صاحب وہ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ جب آئے تھے نا, وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس ملک سے غربت اور غریب کو ختم کر دوں گا. غربت بھی ختم ہو گئی ہے اور غریب کو بھی ختم کرنے کا پورا پروگرام بنا ہوا ہے, غریب بھی ختم ہو جائے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر جب سے کرونا آیا جتنے لوگ فوت ہو رہے ہیں, اور اس کا ایک ڈیٹا آپ کو جو سب سے واضح نظر آتا ہے جدھر میں اور آپ بیٹھے ہیں وہ ہے اسلام آباد, جہاں کیسز 10,000 کو کراس کر چکے ہیں. بلوچستان کی کیسز کی فگر آپ کو 9,000 بتائی جا رہی ہے, 9-10,000. KPK کی 20,000 بتائی جا رہی ہے. لیکن اسلام آباد جدھر ہم بیٹھے ہیں, جدھر 2 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں, وہ 10,000 سے کراس کر چکی ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پرائیویٹ لیبس ہیں, ان سے ڈیٹا آتا ہے, ادھر ٹیسٹنگ ہوتی ہے سرکاری سے ہٹ کے, تو اس لیے یہاں ٹیسٹنگ زیادہ ہے, ادھر ریشو زیادہ ہے. باقی ملک میں انہوں نے ٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں, اور جو تعداد یہ اب تو 30,520 ایک کچھ بھی نہیں ہے. گھنٹوں میں میں آپ کو کہہ رہا ہوں, لیکن تعداد کہاں 2,000-3,000 ٹیسٹ ہوتے تھے, اب 30,000. میں یہی سمجھا رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں تو اسلام آباد کی تعداد کو اگر آپ پورے صوبے کے تعداد کے ساتھ بلوچستان کے ساتھ دیکھیں, پھر KPK کے ساتھ دیکھیں, تو وہ بہت کم نظر آئیں گی آپ کو. کیوں کم نظر آ رہی ہے؟ کہ گورنمنٹ وہ اپنی رسپانسبلٹی نہیں پوری کر رہی ہے. جیسے آپ نے 3 دن پہلے امریکہ کی پریزیڈنٹ کو بھی سنا کہ جی ٹیسٹنگ کم کر دی جائے, پھر کہا میں جوک کر رہا ہوں. یہ کیوں کہا گیا؟ اگر اس وقت اس ملک میں جو کیجولٹیز ہو رہی ہیں, آپ یقین مانیں, اور میں گارنٹی اور چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ ڈیتھ سرٹیفکیٹس کو جو اس مہینے کی ہیں پورے صوبے میں پورے ملک میں اکٹھی کریں, پورے سال سے زیادہ ڈیتھ سرٹیفکیٹس ہیں. جو فگر ان کی ہیں, یہ فگر تو ٹیسٹنگ
اس وقت پورا اسلام آباد کرونا میں، آپ کے جاننے والے، آپ کے دوست، میرے جاننے والے، میرے دوست سب کرونا، جس سے پوچھو پہلے کہتا تھا کرونا کا مریض کدھر ہے، ابھی اگر آپ پوچھے ہمارے اور آپ کے رشتہ داروں میں فوتگیاں ہو رہی ہیں، اس کی تعداد جو یہ 3,500 بتا رہے ہیں 50,000 سے بھی زیادہ ہے. ہمارے ہر گاؤں میں صبح اٹھتے ہوئے پہلے آواز جب آتی ہے صبح کے اذان کے ساتھ تو ساتھ میں ہی جو ہے جنازے کی بتایا جاتا ہے کہ فلانا اور فلانا اور فلانا. ہر گاؤں میں یہ حال ہے. اور پرائم منسٹر صاحب کا جو آج کی سٹیٹمنٹ ہے یہ، اس لیے میں، اگر آپ بولیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے کیوں کہا، تو پرائم منسٹر صاحب کی جو ہر ہفتے کی سٹیٹمنٹ ہے، اگر ہم اس پہ بات چیت ہر پروگرام میں کریں تو پوری قوم جو ہے کنفیوز ہے کہ ان کی پہلی کی اگلے ہفتے کی بات مانیں، پچھلی ہفتے کی مانیں، یا ہفتے میں شروع کی مانیں، ہم کیا کریں. انہوں نے کہا تھا کہ کرونا نہیں آئے گا، 15,000 سے زیادہ کیس نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا تھا کہ گرمی میں کرونا ختم ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ یہ ایک بخار ہے. یہ ہمارے پرائم منسٹر ہے، چیف ایگزیکٹو ہے. اچھا، اور ان کی اور اسی طرح یہ کیسا حوصلہ ہے، یہ کیسا حوصلہ ہے کہ آپ سب کو لاشوں کے ساتھ اس وقت زندگیوں کے ساتھ کھیلنے کا. یہ کیا کہ میں حوصلہ دوں کہ لوگ مریں، میں حوصلہ دوں کہ لاشیں اور گریں. بتا دیا ہے کہ جولائی کے اینڈ تک 12 لاکھ ہونے کا مطلب یہ 12 نہیں، ابھی تو پورا ملک کی 3-4 کروڑ روپے لوگ کرونا ہو چکے ہیں. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی نہیں ہے، آپ کر نہیں سکتے. اور آپ کس طرح کر، آپ کو اسلام آباد میں کیوں زیادہ نظر آئے؟ اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ پرائیویٹ لیبس ادھر کام کر رہی ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی تعداد اتنی زیادہ نظر آ رہی ہے. چلیں اللہ کرے اپنے کہتے ہیں یہ بتدریج کم ہوتی جائے اور ہم سب کی دعا ہے. اویس شاہ صاحب، یہ جو لاک ڈاؤن کے حوالے سے پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے پہلے کہا تھا کہ جی آپ کے پاس اختیارات ہیں، آپ جو بھی فیصلہ کریں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مشورہ کر لیتے تو میں ان کو بتاتا کہ کیا یہ پرانے لاک ڈاؤن یا سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں. کیونکہ سمارٹ لاک ڈاؤن تو پرائم منسٹر نے ابھی کچھ چند دن پہلے خود کہا تھا کہ اس کی ضرورت ہے اور پڑے گی سمارٹ لاک ڈاؤن کی. اور اب یہ ورڈ ساتھ ایک اور ایڈ ہو گیا کہ سمارٹ اینڈ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمین صاحب، پہلے تو میرے بھائی آفریدی صاحب نے بہت اچھی باتیں کی، لیکن میں اس چیز کو سٹارٹ کروں گا اس طریقے سے کہ اب بہت اچھا ہوا کہ وزیر اعظم صاحب کو سمجھ میں آ گیا کہ واقعی کورونا کچھ ہے. کیونکہ پہلے تو وزیر اعظم صاحب اس کو وائرس ماننے سے انکار کرتے تھے. اور یہ دوسری بات یہ بتاؤں کہ یہ وزیر اعظم صاحب کو سوچنا چاہیے کہ لاک ڈاؤن جو وہ میڈیکل ایکسپرٹس کا ایک رائے تھی سندھ گورنمنٹ کو بھی سب سے پہلے جو انہوں نے دی کہ ہم اس طرح کرونا سے پریونٹ ہو سکتے ہیں، کرونا کے اس طرح بچا جا سکتا ہے. جب ہم نے لاک ڈاؤن سندھ گورنمنٹ نے انیشیٹ کیا تو وزیر اعظم، میرے آنریبل وزیر اعظم پاکستان اور ان کی ٹیم جو 50 لوگوں پہ مشتمل ہے، یہ 50 کھلاڑی جو انہوں نے جمع کیے کہاں سے، انہوں نے ہم پہ کرٹیسائز شروع کر دیا. اور انہوں نے کوئی تیاری کی نہیں تھی، ان کو کچھ پتا تھا نہیں. ایک سوال آپ صرف ان سے پوچھ لیجئے فیڈرل گورنمنٹ سے کہ آپ نے آ کر کرونا سے فائٹ کرنے کے لیے جو پہلی میٹنگ کال کی تھی اس کی ڈیٹ کیا تھی؟ کیا آپ اس وقت تک آپ تیار تھے؟ آپ اس کو مانتے تھے؟ آپ نے تو یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ گرمی زیادہ آئے گی اور یہ کرونا ختم ہو جائے گا. کوئی آپ کا چیف منسٹر کہہ رہا تھا کہ آپ گارگلز کر لیں اور آپ کی یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. دیکھیے ان کی سیریسنس کا اندازہ یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ آف سندھ کچھ کام اچھا کر رہی ہے، کسی اچھی ڈائریکشن پہ جا رہی ہے، تو بینگ پرائم منسٹر آف پاکستان ان کو چاہیے تھا کہ بلا کے چیف منسٹر سندھ کو سارے چیف ایگزیکٹو کو بلا کے اور ایک لاہے عمل بناتے، ایک فل پروف پلان بناتے. نہ کہ یہ ایک اسٹیٹمنٹ دے دی. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے تھوڑی دیر پہلے تکلیف کی. آئی ایم ریئلی سوری، اور افسوس کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، کسی کو برا نہ لگے، میں وزیر اعظم صاحب کی کوئی اسپیچ نہیں سنتا کیونکہ وزیر اعظم صاحب کی اسپیچ کا وزن رہا ہی نہیں ہے. میں این سی سی کی میٹنگ میں بیٹھتا رہا ہوں جی، میں این سی سی کی میٹنگ میں دیکھ کے وزیر اعظم صاحب ایک بات کرتے ہیں، آدھے گھنٹے کے بعد پریس کانفرنس ہوتی ہے، اس میں دوسری بات ہوتی ہے، اور 2 دن کے بعد ان رائٹنگ تیسرا حکم نامہ جاری ہوتا ہے. اب اگر یہ میں یہ پروف کر سکتا ہوں، جو میں آپ کے چینلز پر کہہ رہا ہوں، یہ ساری چیزیں ڈاکیومنٹڈ ہیں. دیکھیں یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف آ گئے. یہ بتا دیں وزیر اعظم پاکستان، اسمارٹ لاک ڈاؤن سے ان کا مقصد کیا ہے، وہ کرنا کیا چاہتے ہیں آخر؟ یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا. اچھا، جب ہم نے کراچی میں ایک انیشیٹ کیا، شروع میں ایک قدم اٹھایا کہ ہم نے 13 اور 14 یوسیز کو بالکل سیلڈ آف کرنے کا احکام سندھ گورنمنٹ نے جاری کیا. وہاں پہ رینجرز بھی ڈپلائے ہو گئی، پولیس فورسز بھی آ گئی، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے بھی کور کر لیا، اعلانات بھی ہو گئے، تو اس پہ پورے پاکستان سے کرٹیسزم شروع ہو گیا. اچھا، وہ غلط تھا، وہ بالکل شاہ صاحب بالکل. ادریس شاہ صاحب ایک چیز بتا دیں کہ اگر سارے اقدامات سندھ حکومت کے صحیح تھے تو اس وقت سب سے زیادہ نمبر
मतलब पॉपुलेशन देखी जाए तो वो पंजाब की सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ा सूबा भी पंजाब का, लेकिन नंबर 60 ना ऑलमोस्ट 70,000 हुआ खड़ा है सिंध का नंबर। तो इसकी अगर तो सारे इकदाम आपके बड़े जबरदस्त है सिंध हुकूमत के, तो फिर ये नंबर क्यों ज्यादा है? सिर्फ टाइम दीजिए, मैं इसी का आंसर आपको देता हूँ। ये हमारी फेडरल गवर्नमेंट की जरूरत है कि उनकी मेहरबानी है हम पे। अगर वो हमारी बात एनसीसी में मान लेते और लॉकडाउन को थोड़ा और कंटिन्यू कर देते जिस तरह से गवर्नमेंट कर रही थी, तो शायद ये नंबर्स ना होते। हम तो साथ मिलके चलने को तैयार थे। फिर ये कहते थे कि 18 अमेंडमेंट के बाद सिंध गवर्नमेंट के पास इख्तियार है अपने फैसले ले। फिर एक कोर्ट डिसीजन आ गया जिसमें ये कहा गया कि डिसीजन कलेक्टिव आने चाहिए। और एक मेजर बात जो शायद फेडरल गवर्नमेंट या तीनों सूबे ना माने, अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के हेल्थ डिपार्टमेंट की इस वक्त जो कैपेसिटी है और हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी पहले से बहुत ज्यादा है। हम डे बाय डे अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूव कर रहे हैं। अब ये नहीं कि हमने कहीं पे टेस्ट किए ही नहीं है और नंबर बता दिए। और मैं एक और चीज मेरी भाई बात करें, आप दोनों की टेस्टिंग बताएं, पंजाब ने कितनी की है और सिंध ने कितनी टेस्टिंग की है, सही, उससे आपको फिगर सही पता चले। पंजाब की टेस्टिंग भी पूछ लेंगे मुझसे। बिल्कुल अवैस शाह साहब, आपका आ गया मौकफ। बिल्कुल, मैं अब जाऊंगा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा के पास। मुसर्रत साहिबा, आज प्राइम मिनिस्टर ने फिर उन्होंने कहा है कि अगर ये सूबे मुझसे मशवरा कर लेते, पूछ लेते, तो मैं इस तरह का लॉकडाउन ना होने देता। और 14 अप्रैल को उन्होंने कहा था कि सूबे खुद मुख्तार हैं, वो खुद फैसला कर सकते हैं 18th अमेंडमेंट के बाद कि उन्होंने क्या फैसला करना है, लॉकडाउन करना है नहीं करना है, क्योंकि ये सेहत का मामला है और सेहत जो है वो सूबाई मामला है 18वीं तरमीम के बाद। तो ये क्या वजह है कि अब फिर दोबारा उसी डिबेट में हम जाके वहीं पे खड़े हो जाते हैं, इंस्टेड ऑफ के हमें ये पता चले कि एक नेशनल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स चल रही हैं कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना से बचने के लिए। अब फिर पता लगता है कि जी नहीं, कहीं ना कहीं डिफरेंसेस हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़मीर हैदर साहब। बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज बात की है वो हमेशा पहले दिन से यही बात कर रहे हैं, और उस बात का मतलब ये है कि देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बारहा जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है रिगार्डिंग कंप्लीट लॉकडाउन वो उन्होंने दिया, और उसके बाद आफ्टर 18th अमेंडमेंट सूबों को उन्होंने ये राइट भी दिया कि वो अपनी डिसीजन मेकिंग अकॉर्डिंग टू देयर ग्राउंड रियलिटीज़, जो उनके मारूजी हालात हैं उनके हिसाब से कर सकते हैं। और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो सूबे जो क्रिटिसाइज़ करते हैं प्राइम मिनिस्टर को हर वक्त, उनको इस बात से समझ होनी चाहिए कि अगर वो जिस तरह की उनका दिल करता है वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, और जिनको चाहिए था कि जो ऑप्शंस उनको उनके सूबे के लिए सूट करते हैं उनको उन ऑप्शंस पे जाना चाहिए था। मसलन प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज जो अपनी मीडिया टॉक में बात की वो ये थी कि जब पहला लॉकडाउन हुआ जिसमें हमने पूरे मुल्क को बंद कर दिया था फॉर फ्यू वीक्स, उनका मतलब ये था कि अगर हम वो भी टारगेटेड साइंटिफिक स्मार्ट लॉकडाउन करते तो उसका ज़्यादा फ़ायदा रहता। जिन एरियाज़ को हम बंद करते उनको कंप्लीट बंद करते, और जिन एरियाज़ को हम खोलते, जैसे लोगों को स्पेस देते 2 वक्त की रोटी कमाने की और छोटे छोटे कारोबार, बड़े कारोबार, लेकिन विद SOPs। उसकी वजह यह है कि जब WHO ने इसको एंडेमिक करार दिया है तो अब तमाम दुनिया इस तरफ जा रही है कि हाउ टू लिव विद कोरोना। तो ये चीज़ें हमें पाकिस्तान की इकॉनमी जिस लेवल पे यहाँ पे लोगों को 2 वक्त की रोटी का मसाइल है, वो बारहा प्राइम मिनिस्टर साहब की पहले दिन की स्पीच, आज की स्पीच निकालें, दोनों एक हैं, सेम है। उनको कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन अंडरस्टैंड करने वालों को है, ये जो समझना नहीं चाहते। देखें, जो लॉकडाउन है या कर्फ्यू वाला लॉकडाउन है वो इसका हल और इलाज नहीं है, वो इसका स्पीड ब्रेकर है। और स्पीड ब्रेकर, अगर हमने स्पीड को स्लो करना है, इसके लोकल स्प्रेड को उसको हमने स्लो करना है, तो उसका तरीका ये है कि उन एरियाज को हम आइडेंटिफाई करें जहां पे कोविड पेशेंट हैं या ज्यादा तादाद में, उनको बंद कर दें ताकि उनका स्प्रेड बाकी जगहों से बचाया जा सके। और विद SOPs, यानी कि पंजाब ने, आपको पता होगा कि हमने नो सर्विस का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है, चूँकि ये जो इन्फेक्शियस डिजीज़ की जो हमने ऑर्डिनेंस पास किया था उसके तहत अब पंजाब में प्राइवेट पब्लिक सेक्टर किसी भी जगह पे किसी तरह की कोई सर्विस नहीं दी जाएगी जो मास्क के बगैर होगी, या जो बेसिक SOPs है थर्मल स्कैनिंग और एंट्री पॉइंट पे सैनिटाइजेशन करना, सैनिटाइज करना, और बाकी आपको सारी चीजें आई थिंक बड़ी बेसिक है, वो पता है। अब हम 100% एग्जीक्यूशन
जी जी जी। और अभी मैं सुन रही थी, चूंकि प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैंने हैदर साहब आपको सुना नहीं, तो कंपैरिजन मुझे नहीं पता सिंध के कितने टेस्ट हुए, लेकिन मैं पंजाब का आपको बता सकती हूँ कि इस वक्त तक हमने कोई 4,25,000 टेस्ट किए हैं। और अगर हम लास्ट 24 आवर्स के मैं आपको बताऊं एक्चुअल फिगर 9,598 हमने टेस्ट किए। और अब हमारी जो टेस्ट कैपेसिटी है कि ऑलमोस्ट जितने हमारे पास सैंपल्स आते हैं हम सारे एक दिन उनको करने की कैपेसिटी रखते हैं। और उसको भी सीएम साहब ने आपको पता है कि हमने टेस्ट कैपेसिटी को बढ़ाने पे वी आर रियली कंसर्न, और उसको हम बढ़ा रहे हैं। साथ एक और पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि हम लोग जिन एरियाज को हम लॉकडाउन पे लेके जा रहे हैं, यानी कि स्मार्ट लॉकडाउन पे, वहाँ के जो सीवरेज है वासा के साथ मिलके हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज उनकी सीवरेज को टेस्ट करके कि उस इलाके में बजाय इसके कि हम पूरी कम्युनिटी पूरे इलाके के लोगों का टेस्ट करें, हम उसके सीवरेज से कि वहाँ पे जो इन्फेक्शन है, वहाँ पे ये जो वायरस है, ये इसकी इंटेंसिटी क्या है, तो ये भी बड़ा ये अब आप डरा रही हैं हमें, ये नहीं मालूम कि अगर सीवरेज से भी फैल सकता है। ये तो एक बहुत खौफनाक बात है कि अगर सीवरेज से फैल सकता है तो ये तो फैल नहीं सकता। लेट मी जी हैदर साहब मुझे क्लियर करने दे प्लीज, जी जी कोई और नई कंफ्यूजन ना फैल जाए। देखें, उससे हमें ये पता चलेगा कि फर्ज करें कि एक सोसाइटी है कोई भी, वहां पे इन्फेक्शन का लेवल क्या है, तो हम उस इलाके को खाली बंद करें, ना कि हम ऐसे टामक टोइयां हवा में तीर चलाएं। मतलब है कि सीवरेज में वायरस होगा ना तो आपको पता लगेगा ना। हैदर साहब होता है ना, कोई भी एक सेकंड कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस जो आपकी बॉडी में है वो आपके यूरिन स्टूल के थ्रू जाता है जी, और उसकी बहुत बड़ी तादाद होती है। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हर बीमारी का वायरस जो है लेकिन ना, वो कंटेजियस नहीं होता, वो फैल नहीं सकता वहां से, वो वायरल नहीं होता वहां। देखिए, इसका भी मैंने फैलने, एक्सक्यूज मी, मैंने इसके फैलने की बात नहीं की, मैंने सिर्फ ये बताया है कि मैं तो सिर्फ जानने की कोशिश कर रहा हूं। जा सकता है कि किस इलाके में कितना। मैं बिल्कुल जानने की कोशिश कर रहा था मुसर्रत साहिबा के, मतलब आप ये कह रही हैं कि सीवरेज से फैलता नहीं है लेकिन सिर्फ चेक हो सकता है, आप यही कह रही हैं ना? जी बिल्कुल। अच्छा चलें, ठीक, बिल्कुल। अभी इस पर मजीद भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद जरा कि वो जो चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट के हवाले से जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला लिया है, जो तफसीली फैसला आ गया, उस पर भी मज़ीद बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पिटीशन का हिस्सा बनते हैं एक निजी कारोबारी लोगों की पिटीशन में। ब्रेक के बाद जी, वेलकम बैक नाज़रीन। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से तफसीली फ़ैसला आ गया और उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि वफाकी हुकूमत ख़ुद को हासिल इख्तियारात किसी को तफवीज़ नहीं कर सकती। वफाकी काबीना का 21 मई 2020 का फ़ैसला, जिसमें मावन ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर को इख्तियारात तफवीज़ किए गए, कानून से मुताबिकत नहीं रखता। एक तो अब्बास आफरीदी साहब ये मामला है, दूसरा ये कि कैबिनेट मीटिंग के 21 मई के जो मिनट्स थे वो पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन जो है कोई 12 सफ़ों के मिनट्स जो है वो अपनी पिटीशन के साथ लगा के प्रेजेंट कर देते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसके बाद फैसला जो आ गया उन्होंने कह दिया। अब या तो ये माफिया इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि उनके कैबिनेट में भी इंग्रेस है इतनी कि जहांगीर तरीन साहब भी इस पिटीशन का हिस्सा हैं, उन्होंने निकलवा लिए। खुसरो बख्तियार साहब जो कि खुद उस रिपोर्ट के अंदर नामजद हुए में, उन्होंने निकलवा कर पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन को दे दिए। एक तो ये बताएं कि ये ब्रीच है कि नहीं है, और दूसरा ये कि ये मामला किस तरह, मतलब बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब को पहले भी कोई इंक्वायरीज दी गई, वो मेडिसिन्स का भारत से आना जाना, उसका फिर मेडिसिन्स की मतलब मंगवाना और उनका ख़ाम माल मंगवाना, और फिर यहाँ से सैनिटाइज़र, ग्लव्स और जो मास्क हैं उनको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे देना, और वो मतलब इस क्राइसिस में तो वो भी उनको इंक्वायरी करने को कहा गया था। तो आपको क्या लगता है कि ये मामला किस तरह मतलब बैठेंगे? क्योंकि शेख रशीद साहब मेरे प्रोग्राम में, अल्लाह उनको भी जल्द सेहत याब करे, माशाल्लाह वो पहले से बहुत बेहतर हैं, उन्होंने कहा था कि जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से भी कुछ ऐसे माफियाज हैं जो बहुत कुछ करवा लेते हैं, मतलब नैब में अमेंडमेंट और ये वो, तो ये वो उसी तरह का माफिया अभी भी एक्टिव है, स्ट्रॉन्ग है इतना कि वो चीज़ें निकलवा के पिटीशन में लगा दे।
اگر اس گورنمنٹ سے جب سے انہوں نے حلف لیا اور کیبنٹ بنی ہے اور سارا کچھ ہوا ہے تو انہوں نے سٹارٹ میں ایک سب سے پہلے ایک کام کیا تھا. اگر آپ کو یاد ہے 350 ارب روپے کے جو قرضے تھے جس کا یہ مافیا کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے, سب سے پہلے اس کو معاف کرائے تھے پرائم منسٹر صاحب نے. پھر جب اس کا واویلا بجا تو انہوں نے کہا ہم سپریم کورٹ بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے, جی ڈی آئی سی, ٹھیک ہے, گیس ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر 350 ارب جی جن کو یہ مافیا کہتے ہیں ان کا ویور دیا. پھر انہوں نے کہا سپریم کورٹ, قصہ ختم, سٹوری ختم. 350 ارب کا ویور دے دیا, ندیم بابر صاحب سارے ویور دے دیا. ادھر سے ان کا کام سٹارٹ ہوا. ان کو لیڈ جو ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ پیپر کیسے ہے, میں آپ کو 10 ثبوت دیتا ہوں. جب سے گورنمنٹ ہے یہ 350 ارب کا, اس کے بعد اعظم سواتی صاحب کی انکوائری ہوتی, پھر اس کے بعد وہ منسٹر بنتے, پھر اس کے بعد بابر اعوان صاحب کی انکوائری ہوتی, وہ منسٹر بنتے, حلیم صاحب کی انکوائری ہوتی, وہ منسٹر بنتے. آپ کی میڈیسن کی انکوائری ہوتی ہے, ان کو ہٹاتے ہیں, پھر اس کو جنرل سیکرٹری لگا دیتے ہیں پنڈی کے اس کو. یہ آپ ایک ایک چیز کو لیں, آپ پیٹرول سے لے لیں, آپ چینی سے لے لیں, پہلے یہ واردات ہوتی ہے, واردات کے بعد انکوائری ہوتی ہے, اور انکوائری کے بعد کلیئرنس ہوتی ہے. رپورٹ پبلک بھی کرتے ہیں پہلے, آج سے کبھی پہلے ایسا ہوا نہیں. یہ ایک بہت زبردست مافیاز کو ہاتھ تو ڈال, وہی تو کہہ رہے ہیں, ہاتھ ڈال کے پھر ان کو کلیئرنس دیتے ہیں. کلیئرنس کیسے میں کہہ رہا ہوں نا, بابر اعوان صاحب, میں کہہ رہا ہوں نا ناندی پور, یہ پیپر کدھر سے آ گئے؟ کلیئرنس کیا ہے؟ کیبنٹ کی جو ہے پوری پیپرز, کیبنٹ میں بیٹھے منسٹر کی انکوائریاں ہو رہی ہیں, ادھر سے پوری پیپرز نکلتے ہیں, وہ کیس کے ساتھ لگتے ہیں. وہ کیوں لگتے ہیں؟ اور کیبنٹ سے ایک ایک منٹ کا ایک ایک چیز ڈسکشن, ایک ایک آدمی کی ڈسکشن, پرائم منسٹر کی اپروول. شوگر کی اپروول تو پرائم منسٹر نے دی نا, ایس سی سی نے دی. اس کے بعد یہ تو وہ ہے جس میں 21 مئی کو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو انکوائری رپورٹ کا حصہ ہے یہ نیب دیکھے گی, یہ ایف بی آر دیکھے گا, یہ ایف آئی آر دیکھے گا, یہ سی سی پی دیکھے گا. نہیں, اس کے ساتھ دوسری رپورٹ باقی جو منسٹرز نے اپروول رپورٹ بھی لگی ہے. چلیں, لیکن جو باقی منسٹرز نے اپنی اپنے کمنٹس دیے وہ بھی لگے ہوئے, وہ بھی لگے ہوئے ہیں, اپروول بھی لگا ہوا ہے. یہ اس لیے لگا ہوا ہے کہ ہر جس طرح کا کیس ہوگا اس کے لیے وہ مواد چاہیے. کیس بھی کیا جاتا ہے, انکوائری بھی جاتا ہے, ساتھ میں مواد بھی دے دیا جاتا ہے کہ کلیئر بھی کرو سارے. ابھی دیکھیں آپ کے سامنے جنوبی اضلاع کے جو منسٹر ہیں, ان کے بھائی جو ہے پنجاب کے فائنانس منسٹر ہیں, ٹھیک ہے, جو اپروول ہوئی ہے پیسوں کی پنجاب سے. یہ سب ایک ہی ہے نا. ابھی بھی اس وقت بھی پرائم منسٹر ان کو لیڈ کر رہے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں, منسٹر اس میں فیڈرل بیٹھے ہوئے ہیں. آپ رزاق داؤد صاحب کو لے لیں, ہم ان کی بات کر لیتے. رزاق داؤد کے شروع ہوا کہ واڈا صاحب نے سنگل ٹینڈر پہ ان کو ٹیکا دیا, سنگل ٹینڈر پہ باقیوں کو ریجیکٹ کیا, ادھر سے ان کا کانفلکٹ اور انٹرسٹ کو لیں. پھر اس کے بعد انہوں نے انڈیا کا جو ہے ایس آر او نکال کے جو ادھر سے ہمارے ملک میں وبا آئی, اور انہوں نے سب کچھ ایکسپورٹ کر دیا انڈیا کو, جس کے ساتھ آپ کا ٹریڈ ہی بند ہے, جس کے پاس آپ کو سب کچھ رکا ہوا ہے. آپ نے ٹرانزٹ ٹریڈ کی, یا رزاق داؤد نے افغانستان کو اجازت دی, سب جائے, سب کچھ جائے, لیکن پاکستان سے بند ہے. یہ سارا جو ہو رہا ہے, جو نظر آ رہا ہے, میڈیسن جو پاکستان میں بالکل شارٹ ہے, اس کی اجازت ادھر نہیں ہے, لیکن یہ اپنے تجارت کر رہے ہیں, یہ اپنے کاروبار کر رہے ہیں. مقصد میرا یہ ہے کہ یہ سارے کیبنٹ کے منسٹر ہیں. بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کو دونوں معاملات پر جو ہے وہ رپورٹ کہا تھا کہ اس کی انکوائری کریں, بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کو. انشاءاللہ تعالیٰ انکوائریاں یہ کرتے رہیں گے, اور یہ بولیں گے پبلک کرتے رہیں, ان کو کلین کریں گے. انکوائری ایسی ہوگی کہ اس کے بعد وہ چلے گی, اگر کوئی کورٹ بھی جائے گا. دیکھیں یہ ساری انکوائریاں میں نے آپ کو بتائیں, 10 منسٹروں کی ان کی انکوائریاں ہوئی, 10 کلیئر ہوئے, 10 کے 10 دوبارہ منسٹر بن گئے. اور جہانگیر ترین کو ہی ہم لے لیتے. جہانگیر ترین صاحب کی انکوائری شروع ہوتی ہے, شوگر 55 روپے سے شروع ہوتا ہے, 75 پہ جاتا ہے, انکوائری ختم ہوتی ہے, وہ باہر جاتے ہیں, 90 روپے ہوتا ہے, آج تک 1 روپے نہیں, آج 100 روپے کی چینی ہو گئی. 72 روپے کہا تھا, 52 روپے سے لے کے کیا تھا, انہوں نے کمٹ کیا تھا شوگر ملز ایسوسی ایشن کے, ہم 72 روپے, ابھی 800 روپے ہے. چلیں آج 100 روپے جی, آج 100. اگر یہ انکوائریاں جتنی ہوگی, میڈیسن کو لے لیں, جو میڈیسن مہنگی ہوئی 400% کی, اس کا کیا ہوا؟ انکوائری ہوئی, اس کے بعد کیا ہوا؟ پیٹرول کا آپ کو میں بتا دوں, آپ کو حیرانگی ہوگی, پیٹرول سستا ہے, آج کے دن میں بھی پیٹرول شارٹ ہے. چلو ان کے بہت سے منسٹر, میری بہن نے بھی ایک بات کی, مجھے بہت تعجب ہوا. وہ ان کے ایک منسٹر نے کہا تھا, میں بات کر لے تو کووڈ-19 کے بارے میں 19 طریقے بتائے. دوسرے منسٹر نے کہا کہ شوگر, چینی نہ کہیں شوگر بڑھے گا. تیسرے نے کہا کہ انہوں نے کہا آٹا شارٹ ہو گیا, تو انہوں نے کہا 1 روٹی کھائیں, آپ ڈائٹ کریں. تو ماشاءاللہ انہوں نے ایک بہت زبردست بات کر دی.
کہ جتنی بھی سیوریج ہے واسا والے پورے ملک کو اس کو ٹیسٹ کریں تو اسے کرونا کا پتہ چل جائے گا. اور اس کی تعداد نے کہا ہے کہ یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے. وہی کہہ رہا ہوں پائلٹ پروجیکٹ. میں آپ کو بتا رہا ہوں آپشنز اس وقت پوری دنیا بے چین ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی اور ہمیں پاکستان میں اس کرونا میں اور زیادہ ٹیسٹنگ ہوگی. بات تو سنیں, یہ کٹے سے بکرے سے ابھی واسا کی سارا پاکستان کا واسا جو ہے سیوریج ٹیسٹ کرے گا, اور اس سے بات تو سنیں, میں 50,000 لوگوں کو تفتان اور بارڈر پہ ایک پوری گورنمنٹ نہیں روک سکی, ان کو ٹیسٹ نہیں کرا, ورنہ سارا ملک ابھی ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا. اور یہ ابھی 23 کروڑ کا سیوریج لائن کو چیک کریں گے. چلیں ویس شاہ صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو نیب کا معاملہ ہے, آپ لوگوں کے اوپر بھی آئے معاملات سارے, انکوائری رپورٹس بنی, مطلب اب یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک فیصلہ بھی آ جاتا ہے آنریبل ہائی کورٹ کا, اسلام آباد ہائی کورٹ کا, اور اس میں وہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ مطلب شوگر ملز والوں کے ساتھ آپ زیادتی نہ کریں, ان کو فیئر اینڈ فری جو ہے ٹرائل کا پورا موقع ملنا چاہیے. اب یہ منٹس بھی پورے اس پٹیشن میں لگ جاتے ہیں. اگر عدالت منگواتی منٹس تو وہ کچھ اور بات تھی, لیکن ایک پرائیویٹ اینٹی اپنی پٹیشن میں سیکرٹ ڈاکومنٹس اگر لگاتی ہے تو اس پر کیا چارج ہوتا ہے؟ آپ کے کبھی ہوا ہے سندھ کابینہ کے کوئی ڈاکومنٹس اس طرح نکلے ہوں؟ زمین صاحب, سب سے پہلے تو میں ایک چیز کلیئر کروں کہ میری بہن نے ابھی صرف 1 منٹ لوں گا, تھوڑی دیر پہلے کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے صوبوں کو یہ لیوریج دیا کہ آپ کو 18 امینڈمنٹ کے بعد پروونشلی اٹانومی آپ جو جس طرح چلانا چاہیں آپ چلائیں, ہم بیچ میں نہیں آئیں گے. تو میں یہ میری بہن کو بتاتا چلوں کہ یہ کورٹ کا ڈیسیشن آیا تھا جس پہ چاروں صوبے مل کے بیٹھے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, اور آپ اگر یہ کہتی ہیں کہ وزیر اعظم نے یہ کیا تو کیا وزیر اعظم کورٹ کے فیصلوں سے بھی بالا تر ہیں, اس کی بھی وائلیشن کر رہے ہیں؟ اور چلیں اگر ہم اپنا کام کر بھی رہے تھے تو کیوں آپ اسلام آباد سے اپنے فیڈرل منسٹر یہاں پہ بھیج کے ہم پہ تنقید کرواتے تھے, یہاں کے اپنی پی ٹی آئی اور اپنی حلیف جماعتوں کو کہتے تھے کہ ہر پوائنٹ پہ ہم پہ تنقید کی جائے. دیکھیں اس بات پہ نہ آئیں بی, یہ پورا ملک جانتا ہے کہ کس نے پچھلے 4 مہینوں میں کیا کیا ہے, کس نے کتنے ایفرٹس کیے ہیں. ابھی ضمیر صاحب آپ نے کہا کہ شوگر کرائسس, دیکھیں میں تو ایک بات کہوں گا, پہلے بھی میں نے کہی تھی, a man is known by his own company. لوگ اگر کسی کو آپ کو پہچاننا ہے تو اس کے ارد گرد دیکھیں کس قسم کے لوگ ہیں, بھلی وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کرتا رہے, وہ کتنا بھی پارسا بنتا رہے, آپ اس کے برابر میں دیکھیں کہ بیٹھا کون ہے. آپ اس وقت شوگر کرائسس کی بات کر رہے ہیں, آپ میٹنگ کے منٹس کی بات کر رہے ہیں. آپ نے اس ملک میں اس وقت یہ جب سے وزیر اعظم صاحب آئے ہیں, اور ایک دوسری چیز اکنامی کی دہائی دی جا رہی ہے, جو پی ٹی آئی کا ممبر جو ریپرزینٹیٹو آ رہا ہے اکنامی میں یہ ہو گیا, اکنامی بھائی کرونا تو فیبروری کے اینڈ کے بعد سے آیا ہے, فیبروری سے پہلے جتنے مہینے آپ کو ملے اکنامی میں کون سا 4 چاند آپ نے لگا دیے, اکنامی کو کوئی آسمان تک آپ لے گئے, آپ نے انفلیشن کہاں پہنچا دی ہے, مہنگائی کہاں پہنچ گئی, کرائسس کیوں کرائسس آپ لائے, آپ نے جب سے ٹیک اوور کیا بتائے کون سا کرائسس نہیں آیا, ایک کوئی نام لے رہے تھے شوگر کا, آٹے کا. اب آپ دیکھیں حد یہ ہو گئی کہ خود اسپیشل اسسٹنٹ, یہ ہمارے فیڈرل اسپیشل اسسٹنٹ صاحب کے ایڈوائزر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ملک میں دوائیوں کی قلت ہے. اگر یہ خود کہہ رہے ہیں, ایکسپٹ کر رہے ہیں, تو بہتر نہیں کہ وہ ریزائن کر دیں. یہ اس کے لیے بہت بہت یہ ریزنیبل بات ہوگی, یہ اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے وہ ریزائن کر کے گھر چلا جائیں کہ میں بالکل دے لوں, اور خود انڈیا سے ٹریڈ ہو رہی ہے جس طرح مسرت چیمہ صاحبہ. دیکھیں شوگر کرائسس کی آپ نے بات کی, جی شوگر کرائسس میں کون پہنچے, منٹس جتنے بھی آئے, منٹس کس طرح پہنچے, کس نے پہنچا ہے. ایک پرانا محاورہ ہے کہ یہ چور کو کہو چوری کرو اور گھر والوں کو بتا دو کہ آپ کے گھر میں چور آ رہا ہے. یہ خود دیکھیں اس طرح پورا پاکستان سمجھ رہا ہے, یہ ایسی مذاق کرتے ہیں. آپ نے بہت اچھا سوال کر دیا, میں نے اس چھوٹے سے محاورے کا سارا اپنا جواب نہیں بالکل آپ نے کہ مطلب گھر والوں کو پہلے ہی بتا دو کہ چور چوری کرنے آ رہے ہیں وٹ ایور. بالکل مسرت صاحبہ, ایک بڑا مطلب یہ ویلڈ کوسچن ہے کہ اب اس وقت پرائم منسٹر کا ڈے 1 سے یہ اس بات پہ مطلب زور تھا کہ جو ذخیرہ اندوزی کریں گے, جو گراں قیمتیں لیں گے, قیمتوں میں اضافہ کریں گے, ان کو وہ نہیں چھوڑیں گے. اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں, مطلب پیناڈول جس کو کہا جاتا ہے کہ جی اسینشل ہے, وہ اگر ختم ہو گئی اور نہیں مل رہی, نایاب ہو جائے, تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ عام لوگ کس طرح اپنا کہتے ہیں, جو آپ کہتے ہیں کہ گھر میں کوارنٹین کریں, تو گھر میں وہ دوائی کہاں سے لے کے آئیں گے اگر یہ جو اسینشل جو ڈرگز ہیں اس کے لیے اگر وہ بھی غائب ہو جائیں گی مارکیٹ سے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ بات بتا دوں کہ اگر عقل کی بات کہیں سے بھی آئے نا تو اس کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے اگر کسی نے کم عقلی کی بات کی ہے. میں نے آپ کو ریفرنس دیا ہے 2
बड़ी यूनिवर्सिटीज का, हॉलैंड की यूनिवर्सिटी है, और इट्स बेटर ज़मीर हैदर साहब के कल आप प्लीज इस पे प्रोग्राम नहीं, करें, नहीं, बिल्कुल, डॉक्टर वो तो जावेद देखिए अकरम जी, साहब को settle हो बुलाएं, गया, वो तो और ये मैंने बड़ा अब्बास जबरदस्त आफरीदी साहब से स्टडी भी है, कहा है कि और एक breakthrough ये अगर हो इसको जाए तो प्लीज आप उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। किसी की वो, हाँ जी, हाँ एग्जैक्टली, और फिर वो प्रोग्राम करके तो मेरे भाई जिनको बहुत ज्यादा तशवीश लाहक है, प्लीज इनको जरूर भेजिएगा मैं कि इसका मतलब हाफिज क्या साहब है, आपको ठीक है जी। बिल्कुल, अब ये तो बात हो नहीं, गई, दूसरी जो बिल्कुल, सबसे और इम्पोर्टेंट अपनी कौम चीज, की ये बहुत भी ज्यादा दुआ गो है जी। कि अल्लाह करे कोई ना कोई ब्रेक थ्रू हो। जी बिल्कुल, कर लें, भी शेयर कर लें हम आपकी जी, बिल्कुल, तो ब्रेक बिल्कुल थ्रू जी, हो तो बिल्कुल। फिर एक साइंटिफिक मैंने बात की है, मैंने कोई अपने पास से नहीं की, मैंने कोई Exactly, रेसिपी नहीं exactly. बताई जिसका आप इस तरह से नहीं, तमक्सर उड़ा रहे थे। अगली जो मेरी इंपॉर्टेंट चीज है, देखें जो सबसे अहम चीज है इस मुल्क में, अब ये जब ये इस तरह की एग्जाम्पल्स देते हैं तो हमें फिर थोड़ा सा नियर पास्ट में जाना पड़ता है। नियर आप ये देखें कि अभी माजी करीब में नहीं, आप छोड़ दें माजी करीब, अभी भी एक सूबे में सिंध की हुकूमत है। मुझे ये बताएं इस मुल्क में क्या कभी हुआ कि जो हुकूमत में लोग बैठे हों उनके खिलाफ कभी कोई रिपोर्ट लेना तो दूर की बात, कभी किसी ने नाम भी लिया हो? यहाँ पे इस हम जिस मुल्क में हम बैठे हैं ज़मीर हैदर साहब, जी, यहाँ शाह साहब, पे मैं आता पूरे हूं, के आपकी पूरे तरफ भी आऊंगा, प्लाजे प्लीज, जिंदा मुसर्रत साहिबा लोगों को के बात साथ complete रिकॉर्ड करने के दें। साथ जला दिए गए। जी, मैंने इनकी बात में वैसे बोला नहीं है, नहीं, चले नहीं, इनको बिल्कुल, अगर इन्हीं बिल्कुल। से ले लें पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, जो नहीं, लेना, नहीं, मुझे तो आप कोई बात एतराज नहीं मुकम्मल है। करें। अच्छा, उसके बाद जी उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये वो मुल्क है जहां पे लोगों की टांगों के साथ बॉम्ब बांध के भी जिस तरह से करप्शन हुई, भत्ता चला, जो कुछ हुआ, लोगों को जिंदा जलाया गया, सिंध में क्या हुआ, कराची में क्या हुआ, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और हम तो सारी चीजों को मान रहे हैं, हम इस चीज को मान रहे हैं कि अगर हमारी सफ़ों में या सिस्टम में जो भी सहूलतकार होंगे उनको भी करार वाकई सजाएं मिलेंगी, उतनी जितनी ये जो माजी में जो लोग करके गंद मचा के गए हैं उनको मिलेंगी। Exactly. हाँ, ये जरूर बात है कि ये लोग मुसर्रत साहिबा अगर बुरा ना मनाएं, आप अपनी बात ब्रेक के बाद, मुसर्रत साहिबा अगर ब्रेक के बाद कंटिन्यू कर लें, क्योंकि मुझे भी कहा जा रहा है वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन रहिए। वेलकम बैक। जी मुसर्रत साहिबा, आप अपना आर्गुमेंट जरा कंप्लीट कर लें, और दूसरा मैं ये भी जानना चाहूंगा कि ये जो शुगर इंक्वायरी के हवाले से अगर कैबिनेट की मिनट्स जो हैं वो एक निजी प्राइवेट कंपनीज के एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी पिटीशन में लगे होते हैं, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन होगा कि ये क्यों होता है, ऐसे कैसे हो रहा है? हालांकि एक मीटिंग में बाकायदा तौर पर कैबिनेट की मीटिंग में कहा गया कि ये जो है कैबिनेट से एक चीज़ भी बाहर नहीं जानी चाहिए, और कुछ लोग भी आइडेंटिफाई कर लिए थे कि जी अगर नेक्स्ट टाइम हुआ तो हम उनको नहीं छोड़ेंगे, और अभी भी एजेंसीज लगी हुई हैं उन लोगों के पीछे कि जी किस तरह जा रहे हैं। तो आप ये बताएं कि कहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, किस तरह की ट्रांसपेरेंसी? लेफ्ट राइट पे प्राइम मिनिस्टर के अगर माफियाज के लोग बैठे होंगे, अभी रजाक दाऊद साहब और नदीम बाबर साहब की आईपीपीज इनकी आईपीपी समेत 200 अरब रुपए जारी किए गए हैं सर्कुलर डेट में, तो आप किस तरह जस्टिफाई करेंगे अवाम के साथ कि एहतसाब हो रहा है? देखिए, हम इस तरह से जस्टिफाई करेंगे कि हम अभी भी एग्जांपल मैं बिल्कुल देना चाहूँगी कि कहीं पे करप्शन पॉइंट आउट करने पे यहाँ आज भी सहाफ़ियों को मार दिया जाता है जान से। उसके बाद माजी में अगर हम पंजाब की बात करें तो पूरा एलडीए प्लाजा जला दिया गया, बिमा रिकॉर्ड और बिमा उसमें जितने भी लोग मौजूद थे वो जिंदा जल के मरे, किसी से ढका छुपा नहीं है, पूरा का पूरा रिकॉर्ड जला दिया जाता था। अब हम बात कर लेते हैं कि चीज़ें इतनी सिंपल नहीं है। देखें, ये जो सिस्टम है जिसको हम माफिया का नाम दे रहे हैं, सिस्टम में इनके सहूलतकार मौजूद हैं, और यही वो लोग हैं जो उनकी सहूलतकारी का काम आज भी कर रहे हैं। यानी कि इन्होंने कितनी आसानी से जो रूटीन प्रैक्टिसेस हो रही थी, ये बात ठीक है कि ये 3 अरब की सिर्फ ये जो या चंद अरब की जो बात है हमारे दौर में हुई, लेकिन उससे पहले अगर आप पिछले 6 सालों में निकालें तो वो उससे कहीं ज्यादा गुना पहले भी डिबेट ले रहे थे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम इस बात को मान रहे हैं, हमने कभी भी इस चीज को डिनाई नहीं किया कि अब आप ये पिछले टॉक शोज निकालें जरा 2 माह पहले के जब ये चीनी स्कैंडल आ रहा था, ये बड़े दावे करते थे अपोजिशन के लोग कि जी फलां का नाम निकल जाएगा, फलां को रिलैक्स कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। आगे भी जमा खर्च बाकी रखे, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है या अभी भी अगर हमारी सफ़ों में भी हुए तो प्राइम मिनिस्टर साहब की इनफैक्ट जीरो टॉलरेंस है। उसका मतलब ये है
کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، جس کا مرضی جس طرح مرضی وہ ٹرائل کر سکتا ہے. جہاں تک میرے بھائی نے ابھی فرما رہے تھے کہ کورٹس، دیکھیں کورٹس کے تو ہم تابع ہیں. ہم نے آج تک جو بھی کورٹ کے ڈیسیجن آئے ہیں ہمارے دور حکومت میں کوئی ایک ایگزامپل بتائیں کہ ہم نے کبھی حکومتی نمائندوں نے، پرائم منسٹر نے، یا ہم نے ایک لفظ بولا وہ جیسے بھی فیصلے آئے وہ ایک الگ سٹوری ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں اب بات ہے پرفارمنس کی، پرفارم کرنا پڑے گا. اگر اب کووڈ-19 میں اگر سندھ پرفارم نہیں کرتا تو وہ کہے کہ میرے ہاتھ پاؤں باندھ کے مجھے پرائم منسٹر نے روکا ہوا تھا، بلاول کو بھی، مراد علی شاہ کو، تو ایسا نہیں ہے. ہر صوبے نے اپنی پرفارمنس دکھانی ہے. جہاں تک پرائم منسٹر کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ بالکل بجا ہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن یہ ایک سلوشن ہے، بیکاز وہ بھی سلوشن نہیں ہے، وہ صرف سپیڈ بریکر ہے. ہاں وہ سپیڈ بریکر کا کام کرے گا، دیٹس آل. آگے جہاں تک رہے گی ٹرانسپیرنسی کی، میں ایک بات صرف کر دوں، ایک بات کہ اس ملک میں اگر ہم چاہتے ہیں جو ہمارا مینڈیٹ ہم لے کے آئے ہیں وہ ڈرائیو اگینسٹ کرپشن ہے، لوگوں کو قانون کا تابع کرنا، وہ بڑا ہو چھوٹا ہو یا کسی امیر طبقے سے ہو غریب سے ہو، اس کی طرف ہم تیزی سے رواں دوائیں. ایون کہ ہمیں یہ بھی تانا دیا گیا کہ دیکھیں کووڈ-19 پہ جن کو اکاؤنٹیبلٹی یاد ہے، ہم اکاؤنٹیبلٹی نہیں بھولیں گے کسی صورت بھی. ہم اسی چیز کا مینڈیٹ لے کے آئے ہیں اور وہ ہماری صفوں میں بھی ہوئے تو ان کو بھی ہم فکس ان کو کریں بھی گے. آئیڈینٹیفائی کریں گے. بالکل. عباس آفریدی صاحب کوئک کومنٹس مجھے یہ بتائیں. میں آتا ہوں جی شاہ صاحب آپ سے بھی، اب فائنل کومنٹ آپ سے ہی لوں گا کیونکہ اب میرے پاس ٹائم کم ہے. عباس آفریدی صاحب ویری کوئک، یہ کیا مافیاز اتنے سٹرونگ ہیں کہ عمران خان صاحب کی، مطلب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ خود آنیسٹ آدمی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کرپشن کے خلاف ہیں، وہ انصاف مہیا کرنا چاہتے ہیں، یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو وہ کس طرح کا مافیا ہے کہ جو آپ لوگوں کے دور میں بھی اتنا پاورفل رہتا ہے اور آج عمران خان جو بالکل مطلب آئرن وال بنا ہوا تھا ان کے سامنے، وہ بھی ابھی بھی وہ مافیاز اپنا کام دکھا جاتے ہیں؟ آپ کے لیے دو رائے نہیں ہوگی، میری لیے ہے. 300 کنال کے گھر میں رہنے والا آدمی جس کے منتھلی خرچہ 20 لاکھ روپے اور وہ ٹیکس جو ہے 2 لاکھ دیتا ہو، تو یہی کافی ہے ایک ملک میں سمجھنے کے لیے کہ دو رائے کیا ہے. اس سے بڑھ جواب یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے دوست یاری جاننے سب والے پرچہ بتا چلاتے رہا ہیں. ہوں. ابھی جاننے والے کون ہے؟ کیبنٹ ہے، ان کی ٹیم ہے جو انہوں نے آئنسٹائنوں کی تیار کی تھی. میری بہن نے کہا کہ پچھلے گورنمنٹ رزاق داؤد کہتے ہیں، رزاق داؤد کو پیسے ملے آئی بی پیز کے 200 ارب روپے، ان کو ریلیز ہوئے، ندیم بابر صاحب، ندیم بابر کو، ان کے منسٹروں کو ریلیز ہوئے. پچھلی گورنمنٹ کی مافیا بیٹھی ہوئی ہے. بہت زبردست بات کرتے ہیں. چینی کا کرپشن ہو رہا ہے، ایک پنجاب میں بھائی بیٹھا ہوا ہے، ایک فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے. شوگر کی کمپنیاں دوسرے نمبر پہ، ایکسپورٹ اس کا ہے، پہلے نمبر پہ جہانگیر ترین کا ہے. یہ بھی پچھلے گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈالو. ان کو سوائے کرپشن کرتے جاؤ، لوٹتے جاؤ، اور سارے خوراک کی چیزیں مہنگی ہو گئی، بجلی مہنگی ہو گئی، گیس مہنگی ہو گئی، بجٹ میں ڈیفیسٹ آ گیا، لیکن کارکردگی بہت زبردست ہے. ایسی کارکردگی ہے پاکستان کو آئنسٹائن کی ان کی ایک ٹیم آئی تھی جو عمران خان صاحب کے ساتھ تھی، وہ بھی ہماری ٹیم ہے. جتنی کیبنٹ ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کرپشن ہو رہا ہے، جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا کہ 350 ارب روپے ویور دیا، ابھی 200 روپے یہ دیے. اس کے ایک چیز بتاؤں، 14,000 ارب روپے انہوں نے قرضہ لیا ہے. جب یہ گورنمنٹ جائے گی ابھی تقریباً 2-2.5 سال بعد، ہمیں کمیشن، میں کہہ رہا ہوں سب سے زیادہ پیمنٹ ان کے اپنے لوگوں کو ہی ہوگی. سب سے زیادہ پیسے انہوں نے تقسیم کیے. ایک اینٹ تو انہوں نے لگائی نہیں. قرضوں کے حوالے سے بھی ایک کمیشن بنا تھا، اس کی بھی رپورٹ آنی ہے. اس پہ ایک اینٹ نہیں لگائی. 14,000 ارب روپے انہوں نے آپس میں بندر بانڈ، انڈا، کٹا، آپ کے لیے بھی قرضے واپس کیے ہیں. 5,000 ارب ہم نے 8,000 واپس کیے تھے. ہم ایک ایک فگر، بس آپ وہ شیٹ دکھا دیں کہ جو ایک ایک رپورٹ اس میں دکھائے، میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں. قرضہ ہم سے زیادہ لے لیا، سارے ملک میں ایک اینٹ نہیں لگائی. لوگوں کو اس حال پہ لے گئے ہیں کہ لوگ کھانے کو ترس رہے ہیں. لوگ جو خرچہ، جو لوگ راشن 12,000 روپے کا مہینے کا لے سکتے تھے، 30,000 میں نہیں لے سکتے. بجلی کا بل نہیں دے سکتے، گیس کا بل نہیں دے سکتے. اور ان کو ٹی وی پہ آ کے، اب تو سب سے بڑا مسئلہ دوائیوں کا ہے. اللہ کرے دوائیاں نہ دوائی ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے. اویس شاہ صاحب کوئی کمنٹ سر، کیا دیکھتے ہیں کہ یہ مافیاز جو ہیں یہ کیا آپ لوگوں کو بھی پریشان کرتے ہیں؟ سندھ کے اندر بھی ہیں جو کہ حکومت کو نہیں صحیح طرح چلنے دیتے. دیکھیں سندھ کے اندر مافیاز تو دور کی بات. دیکھیں میری بہن میری بات پوری سن لیں نا، بیچ میں مت بولیں. آپ نے بہت اچھی باتیں کی. ہمارے سندھ پہ الزام لگایا، بھتا مافیا، یہ کرنا وہ کرنا. وہ جی بھتا مافیا والے تو آپ کے علاج ہے سندھ میں. صرف آپ ہی تو نہیں ہے سندھ میں. آپ لوگ ان کو برا بھلا کہتے تھے، وہ تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. آپ ہی ان پہ کیس کرتے تھے. خان صاحب کیس لے کے گئے تھے لندن کہ میں، وہ یہ ہے ٹیررسٹ ہے، یہ ہے فلانا ہے. وہ تو آپ لوگ کرتے تھے. اب تو وہ آپ کے نور نظر ہیں، منظور نظر ہیں. جس طرح کہتے ہیں وہ کام چلتا ہے. اور آپ نے
आपने वैसे शुगर जी कमीशन- 30 सेकंड्स प्लीज प्लीज लास्ट 30 सेकंड्स कंप्लीट करें बात शुगर कमीशन पे जो इंक्वायरी आएगी तो इंक्वायरी आएगी वो इसी तरह होगी जिस तरह पीआईए का ये जो हादसा हुआ है, इस तरह की जो रिपोर्ट इन लोगों ने मनगढ़ंत निकाली है, अपने लोग बिठा के उन लोगों को ठहरा दिया कसूरवार। देखिए आपके दौरे हुकूमत में भी अल्लाह माफ करे बहुत पीआईए हादसे की हुए थे, मैंने इसका फिर इसलिए हमने उस पर कभी टच नहीं गद्दारी करना का चाहूंगा कि वो बड़ी नहीं टेक्निकल ठहराया। बातें हैं और हमें नहीं मालूम कि उसमें क्या है किस तरह है, तो वैसे उस पर नहीं बात हम कर सकते। अब्बास Very आफरीदी sad, साहब, no logic, no मुसर्रत argument. जमशेद चीमा साहिबा, कादिर शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।